اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغا سلیمان پاشا، اس پر ہمارے دو اعتراضات ہیں۔ پاشا کا لفظ بہرحال ایک عزت اور تعظیم کا لقب ہے، یہ اس کی عزت کرنی چاہیے تھی، اس لقب کی انہوں نے نہیں کی۔ جو چیز تعظیم کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ترکی کا لفظ ہے، ترکی کی خلافت رہی ہے اور وہ 1923 میں کمال پاشا نے ختم کی، مگر یہ لقب عزت کا تعظیم کا تھا، اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور مظہر کلیم کو چاہیے تھا اس لقب کا تعظیم کریں اور یہ سلمان پاشا کر دیں، سلمان اس کا نام میں پاشا کا لفظ ہٹا دیں۔ بہرحال کیونکہ ایک جو باورچی ہے اس کے لیے پاشا کا لفظ مناسب نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ تھی جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ فالتو کی نوک جھوک دکھائی ہے سلمان باورچی میں اور عمران میں، یہ قطعاً پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ یہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت مذاق کرتا، مگر اس قسم کا مذاق طبیعت پہ گراں گزرتا ہے۔ ایک ہی موضوع اور سلمان پاشا کا وہی حرکتیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مظہر کلیم کو یہ دکھانا تھا کہ ان کا باورچی مزاحیہ اور مذاقیہ ذہن کا ہے اور طنزیہ باتیں کرتا ہے، تو بھی اس حد تک تو نہیں جانا چاہیے تھا، وہ بہت زیادہ گئے، اور نہ صرف اس کی حیثیت سے ناول میں بدمزگی پیدا ہوتی ہے بلکہ سنجیدہ طبقات میں وہ گراں گزرتا ہے۔ ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں شروع ہو رہی ہیں تو دل چاہتا ہے کہ صفحات پلٹنا شروع کر دیں، اور پلٹ بھی دیتے ہیں بعض دفعہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے کہانی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس پہ میں ایک ویڈیو اور بھی بناؤں گا کہ کہانی اکثر ان کی ایک جگہ رکی رہتی ہے، بلا وجہ صفحے کے صفحے بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا اکثر کیوں کرتے ہیں وہ؟ تاکہ ان کے ناول کا وزن حجم بلکہ زیادہ نظر آئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ہم نے سلمان پاشا کے کریکٹر پہ اعتراض کیا ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت مذاق تو چل جاتا ہے، لیکن وہ موقع مناسبت سے نہیں ہوتا، زبردستی کا مذاق ہے، وہ کرنا ہی ہے، لکھنا ہی ہے، 2 صفحے بکواس کرنی ہی ہے۔ معاف کیجیے گا، بکواس کا لفظ خود مجھے بکواس لگتا ہے، مگر کیا کہا جائے کہ جب اتنی غلطیاں ہوں تو پھر اس کے لیے ہمارے پاس کوئی اور لفظ بھی نہیں بچتا۔ بہرحال ہم یہ کہیں گے کہ فضول لگتا ہے، ہاں یہ زیادہ بہتر ہے، فالتو لگتا ہے، کمتر لگتا ہے، ریجیکٹڈ لگتا ہے، اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ غیر شریفانہ انداز، غیر علمی انداز، غیر ادیبانہ انداز، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن میں نے پھر آپ کو بتایا ہے کہ مظہر کلیم کو پتہ تھا کہ ان کے حلقہ قارئین کون کون ہیں، وہ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا شارٹ میموری ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ بس ایک ناول انجوائے کریں، یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ سیریز انجوائے کریں اور اس کے امپلیکیشنز اور کانسیکوینسز اور روابط، جو کنیکشنز ہیں ایک ناول کے دوسرے ناول سے جو بظاہر ان کنیکٹڈ نظر آ رہا ہے، ان کو بھی تلاش کریں۔ جو اس قسم کے نقادین ہوتے ہیں تو یا نقادون ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ نہیں لکھ رہے تھے مظہر کلیم، تو ان کو پتہ تھا میجورٹی اسی قسم کی باتیں آپ کو پسند، اسی قسم کی میجورٹی قارئین پر اسی قسم کی میجورٹی قارئین میں پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سب باتیں لکھی ہیں، اور اس قسم کی فالتو نوک جھوک جو سلمان پاشا سے کرتا ہے وہ مناسب نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، تھوڑا بہت مذاق کر لیتا، مزاح کر لیتا، لیکن یہ ٹو مچ ہے۔ لیکن کیا مظہر کریم کو اس کا اندازہ تھا؟ بالکل ہوگا، لیکن ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ میرے سننے والے، پڑھنے والے، سننے والے تو اب ہو گئے ہیں ویڈیوز پہ جو یوٹیوب وغیرہ پہ اپلوڈ ہوتے ہیں، لیکن اس کو یہ اندازہ تھا کہ میرے پڑھنے والے، میرے قارئین، وہ جس لیول کے لوگ ہیں ان کو یہ باتیں اچھی لگیں گی، وہ اتنی دور تک نہیں سوچیں گے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ ہمارا آبجیکشن نوٹ کر لیں کہ آغا سلمان پاشا سے غیر ضروری بات چیت، اور چلیے تھوڑا بہت مزاح ہو بھی جاتا، مگر اس حد تک جیسے گئے ہیں یہ مظہر کریم کو نہیں کرنا چاہیے تھا، سنجیدہ طبقات میں یہ پسند نہیں ہے۔
والسلام تمت